الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من آتی واتقى وصدق بالحسنى سنيسره لليسرى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة يا أكرم الأكرمين وبارك وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ابھی خطبہ کے بعد رب العالمین جل جلالہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی سورہ لیل کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، یعنی جس آدمی نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اللہ کی راہ میں مال دیا اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، وصدق بالحسنى، اور سب سے اچھی بات یعنی دین اسلام کی تصدیق کی، سنیسرہ للیسرى، تو ہم ان قریب اس کے لیے آسانی مہیا کر دیں گے. یہ تو ان آیات مقدسہ کا ترجمہ اور ان کا بازنتر ہو گیا. ان آیات مقدسہ کی تفسیر میں علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں اور روایتوں میں آتا ہے اور قرآن مجید کے تفاسیر میں مذکور ہے کہ ہمارے آقا پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ کی دھرتی پر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سنا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے، تو اس زمانے میں ابتدا اسلام میں جو کمزور لوگ تھے، جو غریب لوگ تھے، جو لونڈی اور غلام تھے، وہ کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہوئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابتدا اسلام میں غلاموں نے، لونڈیوں نے، غریب لوگوں نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملک عرب کی سرزمین پر جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو اس زمانے میں صرف ملک عرب ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر غلامی کا رواج تھا، غلامی کی پرتھا تھی. لوگ جنگوں کے اندر لوگوں کو غلام بنا لیتے، پھر ان کے ساتھ برا سلوک کرتے، ان سے سخت کام لیے جاتے، ان کو کھانا کم دیا جاتا، ان کو مارا پیٹا جاتا، ظلم و ستم کیا جاتا، ان کو حقارت اور تچھ نگاہوں سے دیکھا جاتا. اگر کوئی غلام کسی کے قریب بیٹھ جاتا تو دھکا مار کر اس کو دور کر دیا جاتا، تو اس لائق نہیں کہ ہمارے قریب بیٹھے. تو اس زمانے میں دنیا میں غلاموں کی حالت بڑی ابتر تھی، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ ان کی حالت بری تھی. مگر سبحان اللہ، ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی دھرتی پر جو اعلان کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو سبحان اللہ دین اسلام میں مساوات کی تعلیم ہے، دین اسلام میں برابری کی تعلیم ہے.
دین اسلام میں اونچ نیچ کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. دین اسلام کی تعلیم یہ کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر مسجد میں کوئی غریب پہلے آ جاتا کہ کسی امیر کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ پکڑ کر باہر نکال سکے. اگر کوئی غریب پہلے آ جاتا ہے, مالدار ارب پتی ہے, لاکھوں پتی ہے, جمعہ کے دن بعد میں آیا, اس کو بعد میں آخر صف میں جگہ ملے گی اور غریب کو پہلی صف کے اندر جگہ ملے گی. یہ مصطفیٰ کا دین ہے. یہاں راجا اور رنگ سب برابر ہیں, امیر اور غریب سب برابر گئے. تو دین اسلام میں مساوات کی تعلیم ہے, برابری کی تعلیم ہے, اونچ نیچ کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. جب غلاموں نے یہ دیکھا کہ بھئی دین اسلام تو غلاموں کو بھی اونچا مرتبہ دیتا ہے, غلاموں کو بھی برابری کا مرتبہ دیتا ہے, تو غلام لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنے لگے, کلمہ پڑھ کر مشرب اسلام ہوئے. سبحان اللہ. جن لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا ان غلاموں میں عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مشرب اسلام ہوئے. تو ان کا جو آقا تھا مکہ کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا امیہ بن خلب, بڑا ظالم و جابر تھا, کٹر دشمن رسول تھا. اس کے سینے میں اسلام دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مشرب اسلام میں اس کو جو پتا چلا کہ میرا غلام بلال مسلمان ہو گیا تو آگ بگولا ہوا اور کہا کہ بلال کی یہ ہمت کہ میری اجازت کے بغیر وہ مسلمان ہو جائے, روٹیاں میری کھاتا ہے, کلمہ محمد عربی کا پڑھتا ہے. حضرت بلال کو بلایا, میری اجازت کے بغیر تو نے اسلام کا کلمہ کیوں پڑھا؟ کہا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے, مذہب برحق ہے, لہذا میں نے اس کو قبول کر لیا. کہا تیری یہ ہمت کہ میرے سامنے زبان درازی کرے, میرے سامنے زبان لڑائے, اس قدر آپ کو مارا پیٹا, اس قدر آپ کی پیٹھ پر کوڑے برسائے کہ پوری پیٹھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لہو لہان ہو گئی. پھر ظالم نے اسی پر بس نہیں کیا, دیگر غلاموں سے کہا کہ اس کو اسی زخمی پیٹھ کے بل جو ہے ملک عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹاؤ, اور یہ اپنا پہلو نہ بدل سکے اس لیے اس کے سینے پر وزندار چٹان رکھ دو. چنانچہ ظالموں نے یہ کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا, اسی زخمی پیٹھ کے بل آپ کو ملک عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا. آپ اپنا پہلو نہ بدل سکیں اس لیے بھاری وزندار چٹان آپ کے سینے پر رکھ دی. اب حال یہ ہے کہ نیچے تپتی ہوئی ریت ہے, اوپر حضرت بلال کی لہو لہان پیٹھ ہے, سینے پر وزندار چٹان کے, اوپر سے چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے, اور اس حال میں امیہ حضرت بلال سے کہتا ہے کہ بلال اسلام کا کلمہ چھوڑ دے, محمد عربی کا کلمہ چھوڑ دے, ورنہ اسی طرح دم گھٹ گھٹ کر مر جائے گا. مگر حضرت بلال اس حال میں بھی یہ کہتے ہیں اللہ احد و رسولہ احمد, اللہ احد و رسولہ احمد, یعنی اللہ ایک ہے, اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. امیہ تو مجھ سے یہ کہتا ہے کہ 360 خداؤں کی پوجا کروں, 360 مورتوں کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکوں. یہ 360 مورتیں یہ خدا نہیں ہے, خدا ایک وحدہ لا شریک کی ذات ہے, اسی کی عبادت کروں گا. اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں, میں ہمیشہ مرتے دم تک ان کی رسالت پر ایمان رکھوں گا. وہ مارتا جا رہا. اب اس ظالم نے ہمیشہ کے لیے معمول بنا لیا ہے, روزانہ آپ کی پیٹھ پر کوڑے برساتا کے, پیٹھ جب لہو لہان ہو جاتی ہے تو دوپہر میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں آپ کی پیٹھ کو زخمی پیٹھ کے بل جو ہے ملک عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا کہ اوپر سے جو ہے وزنی وزندار چٹان رکھ دیتا کہ گویا ضد پر چڑھا ہوا کہ کچھ بھی ہو بلال کو ایمان سے برگستہ کر کے رہوں گا, ایمان کو بلال کو ایمان سے برگستہ کر کے رہوں گا. ادھر حضرت بلال کا بھی ایمان پختہ ہے, حضرت بلال کا ایمان بھی پختہ کہ آپ نے بھی تہیہ کر لیا کہ اب اس بدن سے جان تو نکل سکتی ہے مگر سینے سے محمد عربی کا دیا ہوا ایمان نہیں نکل سکتا ہے. وہ روزانہ جو ہے آپ کو جو ہے کوڑے برساتا ہے,
اور زخمی پیٹھ کے بل ملک عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا کہ مگر جس قدر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، کوڑے برسائے جاتے ہیں، حضرت بلال کا ایمان اور پختہ ہوتا چلا جاتا کہ کوڑے کھاتے جا رہے ہیں اور پکارتے جا رہے ہیں اللہ احد، اللہ احد، ایک ہی خدا کو مانوں گا، یکتا کو مانوں گا، خدا واحد کی عبادت کروں گا، اس سے ضد پر چڑھا ہوا ہے کہ ہٹا کے رہوں گا۔ بلال نے بھی تہیہ کر لیا کہ میں مرتے دم تک ایک بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی ایمان سے برگزیدہ نہیں ہوں گا۔ اچھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امیہ اپنے معمول کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹائے ہوئے، اوپر سے وزندار چٹان ہے، کوڑے مار۔ اچانک یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ بھی ملک عرب کے سردار تھے، مکہ کے بڑے ماہر بزنس مین تاجر تھے۔ کہا کہ امیہ اس بیچارے غریب پر اس قدر ظلم و ستم کیوں کرتا ہے؟ یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، اس کی رگوں میں بھی اسی طرح خون دوڑتا ہے جیسا کہ ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، اس کو بھی یوں ہی تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس پر اس قدر ظلم و ستم کیوں ڈھاتا ہے؟ کہ ابو بکر تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا غلام ہے، جیسا چاہوں سلوک کروں، اور بہت زیادہ اس غلام پر ترس آتا ہے، اس کو خرید لو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کتنی قیمت میں بیچو گے؟ امیہ نے سوچا کہ غلام تو سستا ہے، حبشی غلام ہے، کالا کلوٹا غلام ہے، موٹے ہونٹ ہے، چپٹا ناک ہے، سستا غلام ہے، مگر ابو بکر چونکہ مسلمان ہے، بلال بھی مسلمان ہے، لہذا مسلمان ہونے کی بنا پر ابو بکر ضرور خریدے گا، لہذا بھاؤ زیادہ بتایا۔ کہا کہ 10 اوقیہ سونا لوں گا، پرانے زمانے کا ایک وزن تھا اوقیہ، اور 10 اوقیہ سونا بڑی بھاری قیمت ہوتی۔ کہا 10 اوقیہ سونا لوں گا، ایک پوری چادر لوں گا، اتنی قیمت میں خریدنا چاہو تو خرید لو۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگرچہ کالا کلوٹا غلام ہے مگر اس کا سینہ نور ایمان سے جگمگا رہا ہے، اس کا سینہ محبت رسول کا مدینہ بنا ہوا ہے۔ کا امیہ سودا منظور ہے، 10 اوقیہ سونا بھی لے لے، چادر بھی لے لے، غلام میرے ہاتھ پر بیچ دے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھاری قیمت دے کر خرید لیا، اور سبحان اللہ، اللہ کے نام پر آپ کو آزاد کر دیا۔ اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاری قیمت کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لیل میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى سَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، لیکن وہ آدمی جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، اور اس نے سب سے اچھی بات یعنی دین اسلام کی تصدیق کی، تو ہم ان قریب اس کے لیے آسانی مہیا کر دیں گے، آسانی مہیا کر دیں گے۔ مطلب یہ کہ لوگوں، ہمارا ابو بکر وہ گئے کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا گئے، اللہ کی راہ میں مال کافی خرچ کر کے بلال کو آزاد کیا گئے، اس نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی گئے، وصدق بالحسنی، اس نے دین اسلام کی تصدیق کی گئے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا کوئی ہو تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ عالم اسلام کا پہلا مسلمان ابو بکر کی ذات ہے۔ وصدق بالحسنی، جس نے اسلام کی تصدیق کی گئے، سنیسرہ للیسرا، ہم اس کے لیے آسانی مہیا کر دیں گے، یعنی اس کے لیے جنت کی اعمال بھی آسان بنا دیں گے، اور ابو بکر کے لیے ہم جنت کا راستہ آسان بنا دیں گے۔ گویا آپ کے لیے 2 بشارتیں سنائی گئیں، آپ کے لیے بشارت سنائی گئی کہ ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے اور نیک اعمال بھی اس کے لیے آسان بنا دیں گے۔ گویا دنیا ہی میں قرآن مجید میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے باغ و بہار کی بشارتیں سنائی۔ اچھا، یہ قرآن مجید کا واقعہ، اس سے ہمیں نکات کیا ملتے ہیں قرآن مجید کی آیتوں سے؟
سب سے پہلا نقطہ جو قرآن مجید کی آیتوں سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ کی مدحت کے بارے میں، آپ کی شان کے بارے میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھیں. اور جن کی شان میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوں، ہم بھلا ان کے مراتب کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا ہی میں یہ بشارت سنائی کہ ہم ابو بکر کے لیے نیک اعمال آسان بنا دیں گے، اس کو اس کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ اس کے لیے نیک اعمال بھی آسان بن جائیں گے اور اس کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا کیا کہنا. دیکھیے اسلامی کتابوں میں مذکور ہے کہ ملک عرب میں ایک نام ہوتا تھا اور ایک کنیت ہوتی تھی. یعنی ایک نام ہوتا تھا، ایک اپ نام ہوتا تھا، اور کنیت جو ہوتی تھی وہ بیٹے کے نام پر ہوتی تھی. اگر کسی کے بیٹے کا نام طلحہ ہے تو اس کو کہا جاتا ابو طلحہ، یعنی طلحہ کے والد. اگر کسی کے بیٹے کا نام حفص ہے تو اس کو کہا جاتا ابو حفص، حفص کے باپ. اگر کسی کے بیٹے کا نام حسن ہوتا تو اس کی کنیت ہوتی ابو الحسن. مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن. کیوں آپ کو ابو الحسن کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کے بڑے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام امام حسن ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ، کیونکہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا عبداللہ. آپ جو ہے کربلا کے اندر تشریف لے جائیں، آپ کے روزے پر جو مین گیٹ ہے اس پر جلی حروفوں سے لکھا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ. اور ملک عراق کے لوگ جب امام حسین کے مزار پر جاتے ہیں تو ہم لوگ امام حسین کے مزار پر یوں سلام عرض کرتے السلام علیک یا امام حسین، مگر عراق والے زور زور سے کیا کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ. یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے. تو عام طور پر ملک عرب میں جو پکارا جاتا تھا وہ کنیت کے ذریعے، اپ نام کے ذریعے. تو ایک کنیت، ایک نام ہوتا تھا، ایک کنیت ہوتی تھی، اور کنیت جو ہوتی تھی وہ بیٹے کے نام سے. اچھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر. اس بات کو یاد رکھیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام ابو بکر ہے. آپ کا نام ابو بکر نہیں ہے، آپ کا اصلی نام ہے عبداللہ اور آپ کی کنیت تھی ابو بکر. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا آپ کے بیٹے کا نام بکر تھا، وہ بکری کی وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے؟ نہیں، علماء بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر جو کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں بکر اور ابتکار کی معنی ہے آگے رہنے والا، نیکیوں میں آگے رہنے والا. چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نیکی میں آگے رہا کرتے تھے، لہذا آپ کی کنیت ابو بکر یعنی نیک اعمال میں آگے رہنے والا، نیک اعمال میں آگے رہنے والا. روایتوں میں آتا ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر، مدینہ کے اطراف کے اندر، مدینہ کے کنارے پر ایک اپاہج اپنگ بڑھیا رہتی تھی. اس کے وارثین میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی نہیں تھا، بیچاری اپنگ تھی، کوئی کام کاج کرنے والا نہیں تھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ یہ اپاہج بڑھیا ہے، اپنگ بڑھیا ہے، چلو میں اس کے گھر کی صفائی کر دوں، اس کا پانی بھر دوں، ضروریات کا سامان لے کر آؤں. چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے ہوئے وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بڑھیا کا کام کروں. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی سے کوئی آدمی آگے اور گھر کے سارے کام کاج کر کے چلا گیا ہے. صفائی بھی ہو گئی ہے، پانی بھی بھر دیا گیا آگے، گھر کے سارے کام کاج ہو گئے، گھر کا سودا سلپ لایا گیا آگے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کون آدمی ہے جو مجھ سے پہلے یہ نیکی کر کے چلا گیا آگے. جب تلاش کیا گیا، جستجو کی گئی، پتا چلا یہ اور کوئی نہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. پتا چلا آپ ہر نیکی میں آگے رہتے تھے. بات کیا آگے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سنو یسرہ للیسرا،
ہم اس کے لیے آسانی مہیا کر دیں گے، یعنی اس کے لیے نیک اعمال کو آسان بنا دیں گے اور اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیں گے۔ دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشارت سنائی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سبحان اللہ، پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام تشریف فرما کے اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون آدمی ایسا ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ کون آدمی ایسا ہے جو کہ روزے دار ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی ادب کے ساتھ عرض کیا، آقا آپ کے غلام نے آج روزہ رکھا۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، کون آدمی ایسا ہے کہ جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ پھر کسی نے جواب نہیں دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، آقا آج میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، کون آدمی ایسا کہ آج جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے گیا ہو؟ کہا، آقا آج جو ہے غلام نے بیمار کی بیمار پرسی بھی کی ہے۔ سرکار نے جب سنا فرمایا، جس آدمی کے اندر ایک ہی دن میں یہ تینوں صفتیں جمع ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ ہر نیکیوں میں آپ آگے نظر آتے ہیں۔ سَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے نیک اعمال کو آسان بنا دیں گے، اس کی توفیق عطا کریں گے کہ نیک اعمال بھی آسان بن جائیں گے، جنت کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا۔ ہر نیکی میں آگے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے، ایک دن پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، اور جس آدمی میں جس عمل کی خوبی زیادہ ہوگی اسی عمل والے دروازے سے اس کو پکارا جائے گا۔ جس آدمی میں نماز کی زیادہ خوبی ہوگی اس کو نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ جس آدمی میں روزے کی خوبی زیادہ ہوگی اس کو روزے کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ جس آدمی میں جہاد کی خوبی زیادہ ہوگی اس کو جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ جس آدمی میں صدقہ و خیرات کی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی زیادہ خوبی ہوگی اس کو صدقہ و خیرات کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ 8 دروازے ہیں، ہر عمل کا دروازہ الگ الگ ہے۔ جس آدمی میں جس عمل کی خوبی زیادہ ہوگی اسی دروازے سے اس کو پکارا جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو بڑے متعجب ہوئے، عرض کیا کہ آقا کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو جنت کی 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ یعنی جانا تو ایک ہی دروازے سے، مگر ایسا بھی کوئی آدمی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ابو بکر، میرے کچھ امتی ایسے بھی ہوں گے کہ سبحان اللہ ان کو جنت کی 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، اور میں امید کرتا ہوں ابو بکر تم انہی لوگوں میں سے ہو جن کو جنت کی 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ پتا چلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یہ ہے کہ ہر نیکی میں آگے رہتی تھی۔ سَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کو جنت کے راستے اس کے لیے آسان بنا دیں گے، نیک اعمال آسان بنا دیں گے۔ سوچئے تو صحیح کیا سما ہوگا، کیا سما ہوگا کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے، اور جنتیوں کا، جنت میں جانے والوں کا ایک تاتا بندہ ہوگا۔ کوئی ایسا ہوگا جس کو نماز کے دروازے سے پکارا جا رہا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جس کو روزے کے دروازے سے پکارا جا رہا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جس کو حج کے دروازے سے پکارا جا رہا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا کہ جس کو زکوٰۃ کے دروازے سے پکارا جا رہا ہوگا، اور سیدنا صدیق اکبر کی ذات وہ ہوگی کہ جنت کی 8 دروازے پکار رہے ہوں گے، ابو بکر تم ہمارے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ تو سَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے نیک اعمال آسان بنا دیں گے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت ہی میں، دنیا ہی میں بشارت سنائی کہ نیک اعمال بھی آسان بنا دیے جائیں گے اور آپ کو جنت کے باغ و بہار میں داخل کیا جائے گا۔ اور دوسرا نقطہ جو پتا چلتا ہے وہ یہ کہ جو آدمی نیک عمل کی طرف رغبت کرتا ہے اور اللہ و رسول کی بشارتوں اور اللہ و رسول کی وعیدوں پر ایمان لاتا گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی اعمال اور جنت کے راستے آسان بنا دیتا ہے۔ آپ سوچئے، ایک آدمی
अलस्तबा, कड़कड़ाती हुई सर्दी में आराम से बेदार भी हो जाता है, वुजू भी कर लेता है और नमाज भी पढ़ लेता है। उसके लिए नमाज कोई भारी नहीं है। और एक आदमी ऐसा है कि उसके लिए 10 बजे उठना भी भारी पड़ता है। नमाज तो भारी पड़ती है मगर 10 बजे उठना भी भारी पड़ता है। एक आदमी ऐसा है कि माह रमजान में चिलचिलाती हुई धूप में आराम से रमजान के 300 रोजे रख लेता है, पेशानी पर बल भी नहीं आता। और एक आदमी ऐसा है कि 2-4 दिन रोजा भी रखता है तो पूरे घर को सर पर उठा लेता है। आज बीवी की खैर नहीं है, बीवी को डांट पड़ रही है, बच्चों को मार पड़ रही है, घर के बर्तन पछाड़े जा रहे हैं। क्यों? साहब बहादुर ने आज रोजा रखा है, एक दिन रोजा रखा मगर घर सर पर उठा लिया। बात क्या है कि 30 दिन रोजे रखता गे, पेशानी पर बल नहीं आता गे। ये एक आदमी एक दिन का रोजा रखता है, पूरे घर को सर पर उठा लेता है। बात क्या है? सनो यस्सिरहु लिल युसरा, हम उस आदमी के लिए नेक अमाल को आसान बना देंगे। उसके लिए अल्लाह ने नेक अमल को आसान बना दिया गे, उसके लिए नेक अमल भारी हो गया है। एक आदमी हजारों लाखों रुपए अल्लाह की राह में खर्च कर देता के जर्रा बराबर भी पेशानी पर बल नहीं आता है। और एक आदमी को 10 रुपए देने होते गए, 100 रुपए जेब से निकालने होते, हजारों मर्तबा सोता है, दूं न दूं, दूं न दूं, दूं न दूं। और अगर 100 रुपये निकल भी गए, पूरा दिन दिमाग के अंदर घूमता रहता है, 100 रुपए निकल गए, 100 रुपए निकल गए, 100 रुपए निकल गए। भाई क्या बात के एक आदमी हजारों रुपए खर्च कर देता है, पेशानी पर बल नहीं आता के इसने 100 रुपए खर्च किए गए, दिमाग के अंदर घूम रहा है। सनो यस्सिरहु लिल युसरा, हम उस आदमी के लिए नेक अमल आसान बना देंगे, नेक अमाल आसान बना देंगे। जो आदमी नेकियों की तरफ रगबत करेगा और अल्लाह व रसूल की बशारतों पर ईमान लाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के अमाल आसान बना देंगे। और नेकियों की तरफ रगबत करो तो अल्लाह सारी चीजें आसान बना देगा। सनो यस्सिरहु लिल युसरा, अल्लाह ने फरमाया फअम्मा मन आता, जिसने अल्लाह की राह में माल खर्च किया, वत्तका, तकवा और परहेजगारी इख्तियार की, वह सद्दक़ बिल हुस्ना, अच्छी बात की तस्दीक की, अल्लाह व रसूल की बशारतों पर ईमान लाया, अल्लाह व रसूल की वादा वईद पर ईमान लाया। रब फरमाता सन यस्सिरहु लिल युसरा, हम उसके लिए आसानी मुहैया कर देंगे, यानी नेक अमाल भी आसान बना देंगे और उसके लिए जन्नत का रास्ता भी आसान बना देंगे। सूरह लैल की चंद आयतों की तफसीर आप हजरात के सामने पेश की। गुज़िश्ता जुमा को आपने इससे पहले वाली आयतों की तफसीर सुनी थी, ये बाद वाली आयतों की तफसीरें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन कुरानी अमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।